خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، جو روزانہ آپ شام 4 بجے سے مغرب کی اذان کی دعا تک آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں. اور اس وقت ہے سیگمنٹ چھوٹی سی نیکی. اور آف کورس چھوٹی سی نیکی تو اللہ تو قبول کرتا ہے، اسے بڑا بنا کے. صرف آپ کی نیت جو ہے وہ کاؤنٹیبل ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں. اب آپ کس طرح وہ چھوٹی سی نیکی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. آپ کسی کی ہیلپنگ ہینڈ بن جائیں اور اللہ قبول کر لے گا. پھر آپ کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں اور بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. کبھی کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے بھی آپ کچھ نہ کچھ اچھا دے دیتے ہیں. چڑیوں کو دانہ ڈال دیتے ہیں، اپنے بہن بھائی کی مدد کر دیتے ہیں. اور یہ مدد ہی ہماری جو ہے نا آسانیاں پیدا کر دیتی ہے. اور کبھی کبھی یہ صدقہ زکوٰۃ خیرات آپ کی کہتے ہیں موت کے منہ سے آپ کو واپس لے آتی ہے. اتنا اس کا مقام ہے. تو بات کروں گی چھوٹی سی نیکی کے سیگمنٹ میں. کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اسپیشلی کون ہوتے ہیں جن کے لیے میں آپ سے کہتی ہوں علی ابراہیم آئی ہاسپٹل. اور میں محمد صالح میمن کو سلام پیش کرتی ہوں، جنہوں نے میمن گوٹ اتنی دور ایک اینٹ رکھی آئی ہاسپٹل کے علی ابراہیم کے نام سے. اور آج وہ بہت بڑا ہاسپٹل ضرور بن گیا ہے، اور ڈیلی وہاں پر آنکھوں کے آپریشن ہوتے ہیں. آپ کے آنکھ میں کالا پانی آ جاتا ہے، موتیا آ جاتا ہے، اگر آپ کی آنکھ کی نظر چلی جاتی ہے، دھندلا پن ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کا وہاں پہ فری آپریشن ہوتا ہے. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. ڈاکٹر فتح میمن اس کو بہت اچھے انداز میں لیڈ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے جب مجھ سے میٹ اپ کیا تو انہوں نے کہا پیشنٹ بہت سبھی زیادہ ہو گئے، لیکن اب ہمارے پاس ڈونیشنز بہت ختم ہو گئی ہیں. لیکن ہمیں دکھ بہت زیادہ جب ہوتا ہے جب آئی آپریشن ان لوگوں کا بالکل اس اسٹیج پہ ہوتا ہے کہ جلدی کرنا ہے اور ہم مجبور ہوتے ہیں، ہم کر نہیں پاتے. تو اس بچے کی نظر ساری زندگی سے چلی جاتی ہے. تو وہ وقت اور وہ لمحہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو میں کہوں گی کہ آنکھوں کی روشنی اگر آپ کسی کی لوٹا دیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے، میں اس دن بھی کہوں مجھے نہ دیں، ان کا نمبر چل رہا ہے، آپ خود وہاں چلے جائیں، آپ خود جا کے وہاں پہ وزٹ کیجئے. آپ 10,000 روپے بھی دیں گے نا تو کسی کی ایک آنکھ کا آپریشن ہو جائے گا. 10,000 کچھ بھی نہیں. گھر کے 10 لوگ بھی 500 روپے دیں، 20 لوگ، تو وہ پیسے 10,000 بن جاتے ہیں. تو آپ اپنی زندگی کا، جان کا، مال کا صدقہ زکوٰۃ خیرات ضرور دیں علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کو، اور حصہ بن جائیں، اور چھوٹی سی نیکی کا حصہ بن جائیں. اور آج وہاں سے علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کے ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں، اور کلیم صاحب 2-3 بار میرے اسپیشلی مارننگ شو میں بھی آ چکے ہیں، اور اب رمضان کا بھی میں نے ان کو حصہ بنایا ہے. تو ان کے ساتھ وہ بچی موجود ہے جو اچھا خاصا چل رہی تھی، پھر رہی تھی، اسکول جا رہی تھی، اور اچانک اس کی آنکھ میں موتیا آیا تو ان کو 1 سال تک نظر نہیں آیا. تو جب جن کے گھر میں 2 وقت کی روٹی مشکل ہو، ان کے لیے کسی ایک تو بیٹی کی ذات، اوپر سے معصوم بچی، اس کو گھر میں چھوڑ کے جانا، اس کے لیے پریشان ہونا، ایک تو جیب میں پیسے نہ ہو، پھر ہم اس ہاسپٹلوں کے دھکے کھائیں، تو وہ منظر، وہ لمحہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو ہمیں ایسے لوگوں کا ایک ان کے ساتھ حصہ بننا ہے اور ان کا ساتھ نبھانا ہے چھوٹی سی نیکی میں. میں ملواتی ہوں پہلے کلیم صاحب سے. السلام علیکم. کیسے کلیم صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آئی ہاسپٹل کے آئی اسپیشلسٹ ہیں اور سرجن بھی ہیں، اور بچوں کو دیکھتے بھی ہیں، بڑوں کو بھی دیکھتے ہیں. ہر ایج کے بچے اور ہر ایج کی عمر کے لوگ یہاں پر ہوتے ہیں. ان کا بھی ویڈیو پیکیج بھی بیچ میں آپ کو دکھا دوں گی، وہ تو روزانہ ہی آپ دیکھتے ہیں. تو یہ بتائیں کریم صاحب، آج ایک ماشاء اللہ بچی بیٹھی ہے سعدیہ. جی تھینک یو سبھی. سب سے پہلے تو میں تھینکفل ہوں آپ کا، آپ کے وینس ایچ ڈی چینل کا، جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے، جس میں ویسے تو اپنی آئی ہاسپٹل کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، پر آج میں اپنی زندگی کے مقصد کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہوں. میں نے جب اس ہاسپٹل کو جوائن کیا تھا، اور جب میں نے اپنے جو ہمارے فاؤنڈر ہیں پروفیسر صالح میمن صاحب، ان کے ساتھ کام شروع کیا تھا، تب مجھے اپنی زندگی کا مقصد یا اپنے اس پروفیشنل کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا. پر جب میں نے ان کے ساتھ کام کیا، اور جب میں نے ہمارے ہاسپٹل کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، جب ان ٹارگیٹڈ پیشنٹس کو دیکھا، ان کی پرابلمس کو دیکھا، اور کیسے میرا ہاسپٹل ان کی زندگیوں کو بدلتا ہے، اس کو دیکھا، تو پھر میری زندگی میں جو میرا ایک پروفیشن تھا، وہ ایک پروفیشن نہیں رہا، پھر وہ میری زندگی بن گئی، اور میری زندگی کا مقصد بن گیا. کیا بات ہے. تو یہ جو آج میرے ساتھ ہیں، یہ میرا پیشنٹ نہیں ہے، اور یقین کریں یہ میری زندگی کا مقصد ہے. اور یہ لاسٹ وینسڈے پر میری او پی ڈی میں آئی تھی اپنے فالو اپ پر. تو اس بچی نے مجھ سے یہ اظہار کیا کہ میں نے ان سے پوچھا آپ اسکول جاتی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جاتی ہوں، پر میرا مقصد ہے میں ٹی وی پر آؤں.
آپ سوچیں یہ اس بچی نے بولا مجھے. اچھا تو میں نے کہا آپ پھر سنڈے پہ میرے ساتھ چل رہی ہو؟ تو اس نے کہا یس آئی ول بی دیئر. اللہ اچھا. آج سادے کیسے ہو آپ چندہ؟ اچھا خاصا ٹھیک تھی, اسکول جاتی تھی, ہے سب ٹھیک تھا, پھر آپ کی اچانک آپ کے آنکھ میں موتی آ گیا ہے. اللہ پاک نے دیکھو ایسے لوگوں کو بھی آزماتے ہیں کہ اللہ کو بھائی کتنا اس کو تکلیف میں ایک ویسے آزمائی سے بندہ گزر رہا ہو, پھر اچانک ایک اور چیز ہو جائے. اچھا پھر ایک دم اچانک آپ کی آنکھوں سے روشنی چلی گئی, آپ کو کیسا لگا تھا اس وقت؟ پریشان ہو گئی ہوگی, امی نظر نہیں آ رہا, جی ایسا تھا؟ جی میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ اب مجھے نظر کیسے آئے گا, میں پڑھنے کیسے جاؤں گی. میں صدقے جاؤں پڑھنے. پھر آپ نے مما کو بتایا؟ جی پھر کتنے ٹائم تک آپ اس تکلیف سے گزرتی رہی؟ 1 سال تک. پھر پوچھتی تھی مما سے میں کب دیکھ سکتی ہوں؟ جی روزانہ ہی پوچھتی تھی, ہر وقت پوچھتی رہتی تھی. اسکول کی دوستیں بھی یاد کرتی ہوں گی کہاں چلی گئی سعدیہ ہے, جی کتابیں یاد آتی ہوں گی, سب کچھ ہے, ایسے ہوتا تھا. جی اچھا خاصا ایک بندے کو پہلے شروع سے نظر نہیں تھا. اب سوچیں گے اپنے کھانے کے لیے ویٹ کرتی تھیں کہ ان کی مدر آئے تو ان کو کھانا کھلائے. اب آپ اندازہ لگائیں, ویسے تو شاید ہم لوگ باتیں کرتے ہیں پر آج میں باتیں نہیں کر رہا ہوں, آج میں زندگی کی حقیقت آپ کے سامنے, مطلب جو یہ حقیقت میں نے اپنی زندگی میں اپنی کلینکس پہ فیس کی ہے نا, آج میں آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. آپ صرف سوچیں کہ ایک انسان کی ایک بیٹی انتظار کر رہی ہو کہ اس کی ماں آئے تو میں کھانا تو وہ کھانا کھائے. آپ اندازہ لگائیں. اللہ معاف کر. اور یہ بچی نے آج مجھے بولا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی جیسی بہت ساری بیٹیاں, بہت ساری بہنیں جو انتظار کر رہی ہیں, جن کی زندگی میں اس طرح کا اندھیرا ہے کہ ان اندھیروں سے لڑنے آئی ہے. بڑی بات ہے بھائی, میں صدقے جاؤں. اچھا میری پیاری بہن السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اور آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ نہیں. اچھا ان کا انتقال ہو گیا. جی. اچھا آپ کیا مطلب باہر کام کرتی ہیں؟ جی میں گھروں میں کام کرتی ہوں. اچھا اور یہ ایک ہی بیٹی ہے آپ کی؟ نہیں 2 بیٹی ہیں. اچھا اس کو اچانک یہ ہو گیا تو آپ کے اوپر تو ایک کہتے ہیں نا وہ طوفان گر گیا, ایسا لگا؟ بہت مشکل ہوئی تھی اور سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں اور کس کے دروازے پہ جاؤں. وہ مالکوں کو بولتی تھی, باجیوں کو, انڈیوں کو, وہ مجھے بولتی تھی چھٹی نہیں کرنی, کام بھی کرنا اور ہاسپٹلوں میں بھی چکر لگانے, لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جاؤں اور میری بچی کبھی دیکھ بھی پائے گی کہ نہیں. نہیں وہ لمحہ جب مجھے یاد آتا ہے نا تو میں پھر ٹوٹ سی جاتی ہوں. نہیں تو جیسے صبح سے جانا, شام تک 2-3 بجے تک بچی نے ایک ہی جگہ بیٹھی رہنا, کبھی کبھی تو واش روم بھی بیچ میں ہی کر لیتی تھی. آنکھیں بھر گئی تھی موتیے سے اور کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کس کو بولوں, اور روزی کرنی بھی ضروری تھی, ان کو دیکھنا بھی ضروری تھا. اور پھر کرتے کرتے میں ایک دن ایسے ہی بیٹھی تو ایک باجی کا فون آیا کہ نیا ہاسپٹل کھلا ہے علی ابراہیم میمن گو 2800 ہسپتال, اب وہاں ایک دفعہ ٹرائی کرو. تو میں نے بولا جہاں سیول میں گئی ہوں, کسان گئی ہوں, 2.5 نمبر گئی ہوں تو سمجھ نہیں آئی, چلو ادھر بھی جاتی ہوں, کیا پتہ میرے رب نے میری بچی کی یہاں ہی رکھی ہونے کی. پھر میں گئی ہوں, بہت دور پڑا مجھے لیکن گئی ہوں. بھائی ماشاءاللہ بہت انتظامیہ نے جاتے ہیں, نہ تو مجھے کھڑا ہونا پڑا اور نہ ہی مجھے لائن میں لگنا پڑا. انہوں نے فوری بچی کو ہاتھوں ہاتھ پکڑا, نمبر دیا, ٹائم دیا اور موتی کا بولا آپریشن ہوگا بیٹا. بہت اچھے ہیں ڈاکٹر بھائی, اخلاق سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اخلاق کی. تو انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا, پوچھ رہے تھے آپ فولڈ کر سکتی ہو اس کے لینس کا. میں صاف بات کی بھائی میں فولڈ نہیں کر سکتی لیکن جو بھی ہو سکے مجھے بتا دو. تو انہوں نے وہی لیبارٹری تک خرچہ سب خود کیا ہاسپٹل کی طرف سے. ان کی میں نے دیکھا کہ میں نے پورا وزٹ کیا, ان کے ایکوپمنٹس جو ہیں, مشینریز جو ہیں وہ آغا خان سے بھی بڑھ کے بہت بہترین ہے, بہت بہترین ہے. میں نے خود اور وہاں پہ سب امیر تمیر صرف چیک اپ کے لیے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پہ مشینری بہت بہترین ہے اور پھر دیکھنے والے جو سینئر ہے وہ اس سے بھی بہترین ہے. اور بڑی بات ہے کہ ان کا انتظامیہ بہت اچھا ہے, اخلاق کا بھی, اور ٹائم پہ نمبر سر اخلاق سے طریقے سے بٹھانا, اور ان کی صفائی تو سب سے بہترین ہے. بہت سے ہاسپٹل دیکھیں, پرائیویٹ بھی دیکھیں, کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا
लेकिन इन्होंने एक ऐसा तरीक़ेकार बनाया हुआ है हॉस्पिटल का कि जहाँ दिल करे कि भले पूरा दिन बैठे रहो। हाँ सही तो। अच्छा, ऐसा छोटे छोटे बच्चों का अलग डिपार्टमेंट हाँ जी, है, हाँ जी। बुजुर्गों का अलग अलग है, है। ऐसा है, और इतनी सारी बच्चियों का हाँ थोड़ा जी। अलग है। और जी, सॉरी जी। मैं आपकी बात काट रहा जी, हूँ, आपने देखा इनकी मदर ने बात की कि लेंस हमारी बच्ची की आंख में डाला। आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, दे आर पुटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस, पर आप यकीन करें मुझे कोई ज़रूरत नहीं है गलत तारीफ़ करने की, पर इस बच्ची में नंबर 1 कंपनी का, नंबर 1 ब्रांड, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, वो लेंस चला हुआ है जो मोस्ट एक्सपेंसिव और जो आइडियल है किसी भी बच्ची की आंख में डालने के लिए। ऐसे समझिए कि जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं, जो अपनी बेटी के लिए वो प्रेफर करते हैं, हमने इस बच्ची में वही लेंस डाला है। तो फिर पर्दे का ऑपरेशन का भी हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने पर्दे की सर्जरी जो 2-2.5 लाख की होती है वो भी इन्होंने भाई की। लेकिन आपने कितनी, मैं कहती हूँ उसमें उस वक्त जिसने भी डोनेशन दी हुई हाँ होगी, जी। इन्होंने जाहिर बात है ये भी चाहते हैं ना कि भाई ठीक मैं है, वहाँ पे जहाँ मैं मुलाजमत करती थी उन बाजियों को बोलती थी बड़े बड़े लोग हैं, नहीं तो कंपनियों उनके के नसीब मालिक में हैं। नहीं था ना। नहीं, उन्होंने किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। नहीं कि उनके नसीब की नहीं थी। कोई फाइल का बहाना कर ले, कोई कुछ कर ले, लेकिन ये है कि मैं वहाँ गई, माशाल्लाह मेरी बेटी के ऑपरेशन पर्दे की सर्जरी का उन्होंने बताया जो 2-2.5 लाख में हो रही है आजकल। लेकिन इन्होंने मेरे कहने पे इनको पता था कि ये हमारे पास ही आ रही है और इसका कोई सहारा नहीं है, ये मेरी बच्ची का सहारा बने और रोशनी दी मेरी बच्ची को। मैंने आपको बताया कि मैं विट्रोरेटिनल सर्जन हूँ, मतलब जो आँख के पर्दे का सर्जन हूँ, इसी तवज्जुह से ये मेरा पेशेंट है। ये मैंने आपको बताया कि हम जिन बीमारियों को ट्रीट कर रहे हैं, बहुत कम हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आँख के पर्दे का इलाज कर पाते हैं, करते हैं। फिर उनमें बहुत कम ऐसे जो अच्छा करते हैं, और वी आर अमंग देम जो अच्छा करते हैं, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल जिस अंदाज से करता है, हम बिल्कुल वैसा करते हैं। हमारा कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं होता कि वो कॉम्प्रोमाइज हो, सब्सिडाइज होता है, पैसों में बहुत कम होता है, पर क्वालिटी में मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि कहीं से भी कम नहीं होता। और कहीं भी मजे की बात ये है कि कहीं भी गवर्नमेंट के चले जाओ, सरकारी चले जाओ, फीस जरूर होती है, चाहे वो पर्ची की हो चाहे वो पेशेंट की हो, लेकिन इनके पास कोई फीस नहीं है। अच्छा गुड़िया, जब आपके आंखों पे पट्टी लग गई, उन्होंने बोला ऑपरेशन हो गया, कितनी इंतजार होगा कि मैं जल्दी से देख लूं, है? जब नजर आया तो मम्मा को बताया था कि मम्मा मुझे नजर आ रहा है, बुलम्मा कैसा होगा ये इसके लिए तो होगा जैसे पट्टी खुली वार्ड में गए ना, तो मैं कहती हूँ मैं उसी वक्त नफल अदा किए और मैंने इस हॉस्पिटल के लिए दुआ की, या अल्लाह मेरी बच्ची की तरह कई बच्चियों की आंखें अल्लाह ताला में उन लोगों को और इससे ज्यादा तौफीक दे, इस हॉस्पिटल के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के इस रमजान में भी करे, क्योंकि पता नहीं कई बच्चों की आंखों की रोशनी वहीं है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे बहुत ज़्यादा इस वक्त जरूरतमंद है। मेरे पेरेंट्स ने जब डॉक्टर बना रहे थे, मेरे फादर ने मुझे, पर मुझे यकीन कर इतना अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस नोबल प्रोफेशन में जा रहा हूँ। इवन जब मैं डॉक्टर बन गया था, मैं इस हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, फिर जब मैंने व्हेन यू कम टू योर पेशेंट, जब आप इस लेवल पर आते हो, फिर आप इतने अच्छे हॉस्पिटल में काम करते हो जिनका मकसद नेक हो। आपने सभी आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप काम जहाँ करते हो ना, वो आपको एक प्रोफेशनलिज्म सिखाता है और आपको आपके जो प्रोफेशन है उसका मकसद समझाता है। तो मेरा हॉस्पिटल अपना मकसद जो है ना, उसका मकसद ऐसा है कि वो हम लोग जुड़ जाते हैं। यानी कि आप एक जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ इंसानियत का, नेकी का काम भी कर रहे हैं। आपको नहीं पता अंदर अंदर से ये चीज भी बड़ी काउंट करती है। प्रोफेशन तो आपका है ही है, लेकिन साथ साथ ऐसे लोगों को जो इस वक्त आपके मतलब आपके तलबगार हैं कि मेरी मदद तो कर रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचिए यार ये तो मेरी जॉब है, मुझे फीस दें तो मैं आपका काम करूँ। डॉक्टर होते हैं ना, कहते हैं कि भाई एक दफा किया चले जाओ, दूसरी दफा नहीं है, तीसरी दफा नहीं है, नहीं, इनमें ये चीज नहीं है। ये बोलते हैं आप नहीं कर सकते, हम बैठे हुए हैं। और इनको अपॉइंटमेंट मिलती है, जिस दिन ये मेरे क्लिनिक पर आती हैं, इनका एक टाइम फिक्स होता है। इनको किसी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे समझे कि जैसे आप किसी मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह इस पेशेंट को ट्रीट नहीं कलीम साहब, मैं गई और मुझे सलीम साहब अल्लाह उनको खुश रखे, मुझे बड़े, उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की कि सभी आज विजिट करेंगी, तो क्योंकि वहाँ जितने डॉक्टर जब मुझसे मिले थे ना, उनको पता ही नहीं था मैं कौन हूँ, या वो आगे से मुझे बता रहे हो। वो जब ये बोलते थे कि शो की होस्ट आई है आपसे मिलने, अच्छा सलाम, और साथ साथ पेशेंट देख रहे हैं, उन्होंने कोई प्री प्लान होता है ना, कोई सामने वाला प्रेजेंट कर रहा हो कि वेलकम वेलकम, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल रैंडमली मैं गई हूँ,
اور بہت ساری فیملی سے میں خود ملی ہوں اور مجھے ان لوگوں کا بھی بہت دکھ ہوا جن کی گود میں 2-2 3-3 سال کے بچے تھے اور ان کو نہیں نظر آ رہا تھا. تو میں کہہ رہی تھی بس اللہ پاک ان کی جلدی جلدی روشنی، کیونکہ ان کے ماں باپ کتنے انتظار کر رہے تھے. اب آپ ان سے ملنے کے بعد نا اب آپ کو اندازہ ہوا کہ جو آپ کا جو ڈونیشن ہے وہ اس سے کیا بدلنے والا ہے ہماری سوسائٹی میں. ارے سر آنکھوں کی کیا روشنی سے کیا چینج آنے والی ہے. یہ بیٹی بچی جب کل اپنی زندگی پوری گزارے گی نا تو یہ اس کی زندگی میں بہت فرق آ گیا. بالکل ظاہر سی بات ہے. مطلب آپ سوچیں کہ اس بچی کی زندگی کتنی بدل گئی. تو یہ کچھ پیسوں کی ان کے سامنے کیا اہمیت ہوئی. میں اپیل کرتی ہوں ایک بار پھر علی ابراہیم آئی ہاسپٹل میں آپ کے زکوٰۃ خیرات صدقہ جو بھی آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں، اور میں کہتی ہوں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں اور ان کے ہاتھوں سے ڈلوائیں. اور آخری جب آپ لحد میں بھی اتر جائیں گے نا، وہ جب یہ نیکی آپ کے کام آئے گی، اور جب آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ نیکی اس کے آخر تک قیامت تک کام آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ابھی کیونکہ رمضان المبارک ہے، ویسے ہی اس نیکی کا درجہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کا اکاؤنٹ نمبر بھی چلا، مجھے نہ دیں، نہ میں یہاں پر چاہ کر رہی ہوں اور نہ ہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو کچھ ذرا سا بھی ذہن میں ایسا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہاسپٹل کہاں ہے، تو آپ ایڈریسز موجود ہیں، ان کا ویڈیو پیکج بھی آپ وہاں جا کے خود ہی دیکھیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں کام چل رہے ہیں اور کس طرح لوگ آپ کے مدد کے طلبگار ہیں. گڑیا کیا کہنا چاہو گی؟ یہ کیمرہ ہے اور بچیوں کے لیے یا اور لوگوں کے لیے آپ چاہتے ہیں ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے؟ جی میں چاہتی ہوں جن کی آنکھوں میں مطلب کہ پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائیں اور وہ اس ہاسپٹل میں آئیں، ضرور ایک بار چیک اپ کروائیں اپنا. اے اللہ. اور جو اچھا وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہاسپٹل والے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو پیسے بھی تھوڑے کم ہوں گے، اب ان کا آپریشن کے لیے کیسے کریں گے؟ تو ہمیں مدد کرنی چاہیے ان لوگوں کی. جی بالکل ہمیں مدد کرنی چاہیے. سر آپ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں میرا بھی بہت امیزنگ تجربہ ہے اس ہاسپٹل کے بارے میں. میری والدہ بلائنڈنس کی طرف چلی گئی جی تو ملٹری ہاسپٹل سے انہیں ریفر کیا گیا اس ہاسپٹل میں. تو میں بڑا حیران تھا کہ میمن گوٹ میں کدھر مجھے ریفر کر دیا ہے. ٹھیک ہے تو لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ مشینری ہمارے پاس نہیں ہے، فوجی ہاسپٹل میں نہیں ہے، آپ کو وہاں جانا ہے میمن گوٹ. تو میں جب میمن گوٹ کی طرف چلا تو ایک ڈیفرنٹ امپریشن تھا، لیکن جب میں اس ہاسپٹل میں گیا اور جب وہ ٹیسٹ وغیرہ والدہ کے کرائے تو میں بڑا حیران رہ گیا کہ دیکھیں ایک گاؤں کے اندر کسی نے کتنا عظیم کام کیا ہوا ہے اور اتنا بہترین نظام، اتنی بہترین صفائی، اتنا میں امپریس ہوا کہ اس کے بعد میں نے کئی لوگوں کو ریفر کیا جن کا بھی آنکھوں کا کوئی مسئلہ تھا. تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت عظیم کام کر رہے ہیں اور اسی طرح کے کاموں کی ہمارے ملک میں ضرورت ہے کہ جب گورنمنٹ بے بس ہو جائے، جب گورنمنٹ نظام فیل ہو جائے تو پھر ہم سب نے مل کے کچھ کرنا ہے نا. بالکل. اور میں ان لوگوں سے بھی کہوں گی کہ ضروری نہیں ہے وہاں پر، تو مجھے پتہ بہت سارے نیڈی لوگ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے ذاکر صاحب نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو لے کے جاؤں، اور ہم جیسے لوگ بھی اور بہت سارے ایسے لوگ جو افورڈیبل ہیں وہ جائیں اور وہ ٹریٹمنٹ کرائیں اور اپنی ماں کا صدقہ ضرور، وہ فیس نہیں لے رہے تو ڈونیٹ کر سکتے. وہی قیمت اگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اتنی قیمت ہے اس کی آپ نہیں دیکھ سکتے، سوال جیسے ان سے کیا ہوگا کہ بھائی اس کے آپریشن کے لیے اتنی ضرورت ہے، انہوں نے کہا ہوگا نہیں ہے، انہوں نے کہا اٹس اوکے. تو وہ کہیں نہ کہیں سے ڈونیشن کے طور پہ آپ اپنی ماں کا صدقہ جو بھی آپ دے سکیں تو آپ ادھر دے دیں. اس میں یہ ہوگا کسی اور کی آنکھیں آ جائیں گی تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. جی کلیم صاحب کچھ اور بات ایسی جو شاید میری نالج میں دیکھو میں نے تو ان سے بات بھی نہیں کی تھی، باخدا مجھے تو معلوم. میں یہی اویئرنیس دینا چاہوں گا کہ میرا جو ہاسپٹل ہے علی ابراہیم آئی ہاسپٹل، میں اس میں پردے کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا ڈپارٹمنٹ میں پردے کے وہ آپریشن ہوتے ہیں جو پیشنٹس کو ڈفرینٹ ہاسپٹل سے نا امید کر دیا ہوتا ہے، اور یا پھر وہ بیماریاں جن کا علاج ممکن ہی نہیں ہوتا چھوٹے سینٹرز میں، وہ سب ہمیں ریفر کر ہوتے ہیں پیشنٹ. اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب ایک پیشنٹ ریفر ہو کر آتا ہے نا پھر وہ ایک امید بن کر آتا ہے. وہ اپنا ایک سامان لے کر اپنے چھوٹے سے گاؤں سے نکلتا ہے، اس کو ایک پتہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس پتے پہ پہنچو، پھر وہ صبح سے پہنچ کر انتظار کرتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج موجود ہوتا ہے، اور پھر وہ اگر پیسوں کی وجہ سے نہ کر پا رہا ہو نا تو وہ جو لمحہ ہوتا ہے وہ یقین کریں پھر وہ ہم بھی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہم ایسا رستہ نکالیں کہ اس کو واپس نہیں بھیجیں. یہ جو اس کے جو اندھیرے ہیں جو ہم ہٹا سکتے ہیں وہ ہم ہٹا دیں.
اور یقین کریں ہمارے ہاسپٹل کا ایک رول ہے کہ ہم نے اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. سیکنڈ یہ کہ مشینری، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاسپٹل میں مشینری بہت ہے. اس کی بیسک ریزن کیا ہے کہ ہمیں لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں مشینوں کی صورت میں بھی. اچھا کچھ لوگ پیمنٹ کے تھرو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ مشینری کے تھرو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ کنسٹرکشن میں سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ یقین کریں اگر کوئی سپورٹ کرنا چاہے نا، کسی کو اپنی نیت بنائے تو اللہ ایسے ایسے راستے بنا دیتا ہے اور ایسی ایسی مشینیں ہمارے ہاتھ میں ایمبولینس دے دیں کوئی. مطلب آپ یقین کریں بالکل بالکل ایسے اتنی آپ نیکی کمانا تو چاہیں، آپ یقین کریں آپ لوگوں کی دلوں سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں، ایسی دعائیں نکلتی ہیں، ان کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. ان کے سامنے یہ جو آپ کے پیسے ہیں، یہ ان کے بدلے میں جو آپ خرید رہے ہیں نا، وہ اتنا بے شمار، پیسے کی قیمت کچھ بھی نہیں رہتی. کچھ بھی. میری بہن کیا یہاں پر آپ اپنی اپیل کرنا چاہیں گے اور لوگوں کے لیے جو وہاں پر اس وقت ہوں گے ضرورت مند، جن کی اس وقت آنکھوں کا آپریشن رکا ہوا ہوگا، ڈونیشن نہیں ہے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ شاید اللہ مجھے بھی اتنی توفیق دیتا، جس طرح میری امید ٹوٹی ہوئی اللہ نے نہیں کی ہے، ان کے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی، میرے بچی کو روشنی ملی ہے. اللہ تعالیٰ میرے کو بھی طاقت دیتا، میں بھی بڑھ چڑھ کے ان کا وہ کرتی، مدد کرتی اور اس ہاسپٹل لیکن کے آپ لیے. دوسروں سے کہیں نا وہ اور دوسروں کو بھی میں یہی اپیل کرتی ہوں، کوئی بچہ یتیم ہے، کوئی بچہ غریب ہے، کوئی بچہ لاوارث ہے، جن کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو بڑھ چڑھ کے زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ خیرات جو بھی دینا چاہے وہاں دیں، وہاں ضائع بھی نہیں ہوگا. اور وہ چیز ہے، وہ جگہ ہے جہاں اندھیرے کو روشنی دینی ہے. میں اپنے ماں بہنیں باجییں باہر ہے، بیرون ملک ہے یا پاکستان میں ہے، میں ان کے آگے یہی اپیل کروں گی کہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے انکلوں، میری انٹیوں، جتنا ہو سکے اس علی ابراہیم آئس ہاسپٹل میں آپ لوگ جتنا ہو سکے مدد کرو، کیونکہ کئی بچوں کی روشنی، کئی بچوں کی زندگی آپ کے ہاتھوں رکھی ہوئی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ آنکھوں کا ہاسپٹل ہے، نہیں، ان میں دوائیں بھی دی جاتی ہیں. ان میں فرسٹ ٹائم آپریشن کروایا تو میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں تھے، پرچی دے دی، میں پریشان ہو گئی. پھر میں نے ایسے ہی کھڑی تھی تو جنہوں نے آپریشن کیا سعدیہ کا، بولا بیٹا کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں کیا بھائی وہ پتہ نہیں دوائی کتنی مہنگی ہوگی. اس نے فوری لکھ دیا، بولا بیٹا جا کے سامنے ہاسپٹل وہ میڈیکل ہے لے لو، انہیں کے میڈیکل. جی ناظرین، اب ہم ان کا اسپیشل پیکج دیکھتے ہیں. آپ میری پیاری بہن، آپ کا شکریہ. سعدیہ آپ کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب کا شکریہ. لیکن ابھی ان کا پیکج دیکھیں، اس کے بعد چھوٹی سی لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. لیکن پہلے ان کا اسپیشل پیکج علی ابراہیم آئس.